میں نے ایک بات پڑھی تھی، آج آپ حاضرین اور ناظرین سے شیئر کرتا ہوں۔ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی جب اس کے تعلق سے جو تاثرات دیتی ہے، اس کے غم کے تعلق سے یا اس کی تعریفیں جو کرتی ہے، یہ لکھا تھا ایک جگہ پر، تو شوہر کے انتقال پر جو بیوی باتیں کرتی ہے، کہتے کہ اگر اس کی زندگی میں اس کا 10% ہی بول دیتی نا تو شوہر بڑا صحت مند زندگی گزارتا۔ بیوی کے انتقال پر جو شوہر بیوی کے لیے تاثرات دیتا ہے اور اس کی جدائی، اور جناب اب یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، ہوتی تھی تو یہ سہولت تھی وہ سہولت تھی، کہتے اگر اس کی زندگی میں اگر اس کی بیوی کی زندگی میں اگر شوہر نے اس کے یہ 10-20% بھی جملے اس کے سامنے بول دیے ہوتے نا تو اس کا گھر ایسا مطلب کہ گل و گلزار ہوتا۔ والدین کے جانے کے بعد جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے باتیں کرتی ہے نا، اور اپنے ماں باپ کی یاد، اپنے ماں باپ کی محبت کا جو اظہار اس کے جانے کے بعد کرتی ہے، اگر ان کی زندگی میں کرتی نا تو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں پا لیتی۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ اگر وہ سچ ہے تو ہمیں ان کی زندگی میں بھی ان سے وہ باتیں شیئر کر لینی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو کہہ دو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہم لوگ زندوں کی قدر نہیں کرتے، ہمارے یہاں بہت زیادہ قدر جو ہے نا جس کے دنیا سے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بس آپس کی زندگی میں ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں تمہارا منہ دیکھنے نہیں آنا، اور میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا۔ یہ سب جیتے جی کے معاملات ہیں، لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو جناب آتے بھی ہیں، کچھ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، پھر کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اب جو آپس کا ہوا معاف، ارے بھائی سب معاف ہے، تو بھائی یہ اگر جیتے جی کر دیتے تو کیا چلا جاتا؟ تو بہت ساری چیزوں پر اگر آپ غور کریں گے، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے، اپنے بچوں کی امی کو کہہ دے جزاک اللہ، شکریہ، آپ ماشاءاللہ خدمت کرتی ہیں، کبھی پانی پلانے پر، کبھی کھانا کھلانے پر، کبھی کام کاج پر، کبھی کس چیز پر، اگر اس کے 2 جملے اچھے بول دے شوہر اگر اپنی بیوی کو، سچ بولنا کون تھا، جھوٹ بولنا ہے، یہ وہ سچ ہے جو بولتے نہیں ہم لوگ۔ اور کبھی کو کہہ دینا کہ آپ نے کبھی بولا ہے، ہمیں بولنا ضروری تھا، دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں، وہ بولتے تھوڑا بولتے تو دل کی بات اور منہ پہ بھی تو لے آؤ، کیا حرج ہے، ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ تو دل جے کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ اسی طرح شوہر بھی، آدمی بھی گھر کا، بچوں کے ابو جو ہوتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ گھر میں بہت کرتے ہیں نا، دن رات محنت کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو کئی لوگ بارشوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو یہ کیا گھر چلانے کے لیے، کام کاج چلانے کے لیے بیچارے پھنس گئے۔ اب وہ فون بھی آپ کو کر رہے ہوں گے، فون بھی کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ ٹینشن نہیں لینا، میں آ جاؤں گا، رش بہت ہے، ٹریفک بہت ہے۔ اس کے علاوہ نائٹ ڈیوٹیاں تو ڈے ڈیوٹیاں، تو جناب وہ بیمار ہے تو دوائی کھا کر بھی جانا ہے کام پر کہ پیسے نہ کٹ جائیں، تو گھر کیسے چلے گا، وغیرہ وغیرہ رسپانسبلٹی وہ بھی نبھاتے ہیں، گھر میں کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، کر کسر سے لے کر آتے ہیں۔ تو اگر بیوی 2 جملے کہہ دے شوہر کو، بہت بہت شکریہ، آپ ماشاءاللہ، بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، اس طرح اگر کہہ دے، یہ اسی طرح کی کوئی ملتی جلتی سچی باتیں کہتا ہے، آپ مجھے بتائیں گھر کیسا رہے گا آپ کا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کیونکہ ہم لوگ صرف تنقید کرنا جانتے ہیں، ہم لوگ برائی کرنا جانتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی کمزوری رہ گئی تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے، دیکھو یہ کیا کیا، یعنی ایک جگہ مٹی رہ گئی ہم کہیں گے دیکھو مٹی رہ گئی، 10 جگہوں پر مٹی صاف کی ہے، یہ نہیں کہیں گے دیکھو آپ نے کتنا اچھا صاف کیا ہے۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اسی طرح والدین جب دنیا سے چلے جاتے تو اولاد بڑا مطلب افسوس بھی کرتی ہے، کرنے والی، تھے تو یوں تھا، عید میں یوں کرتے تھے تو جناب بہت سارا ہمارے لیے خیال رکھا تھا، اب تو جناب چھت چلی گئی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں۔ کبھی جیتے جی ماں باپ کو کہا ہے؟
کبھی جیتے جی امی کو کہا ہے امی آپ کا شکریہ، امی جزاک اللہ، بہت بہت آپ کا احسان ہے ہم پر، آپ اتنی محنت کرتی ہو، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اٹھ کر روٹی پکاتی ہو، کھانا بناتی ہو، ابو کے لیے تیار کرتی ہو، گھر کے اتنے کام کاج کرتی ہو، ہمیں پال پوس کے بڑا کیا. یعنی آج بھی بعض اوقات بچیاں جو مائیں بن گئی ہوتی ہیں یہ اپنی ماؤں کو کہتی ہے کہ امی آپ بچے کیسے پالتی تھی، ہم سے تو بچے نہیں پلتے. تو ایسی باتیں مطلب کہ سننے کو پتہ چلتی ہے کہ ایسی باتیں گھر میں ہوتی ہیں. یا بعض اوقات بیٹیاں کہتی ہیں امی آپ کو نہیں پتا آج کے بچے نہیں پلتے. ارے بھائی آج کے بچے پل جاتے، کل کیسے پلتے ہیں تبھی پتا. ابھی تو آپ موبائل ہاتھ میں دے کر آپ تو چھٹی پڑی ہوئی ہو. کل آپ کی امی کے پاس تھوڑی کو موبائل تھا جس نے آپ کو دیا تھا اور آپ موبائل لے کر بیٹھی تھی اور آپ بڑی ہو گئی ہو. یا آپ کے بچے اس طرح موبائل کھیل کر بڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے بچے تو بیٹری والے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر بھی بڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں آج اویلیبل ہیں، بہت سارے اکوپمنٹ اویلیبل ہیں، بہت سارے مطلب کہ انگیج کرنے والی چیزیں اویلیبل ہیں، دستیاب ہے. کل آپ کے امی ابو کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں. میں وہ سوشل میڈیا پر میرا ایک وہ چل رہا تھا سوال جواب کا سلسلہ، تو اس میں ایک سوال مجھ سے ہی کیا گیا تھا کہ کیسے پہلے بچے بڑے ہو جاتے تھے، بچے کیسے پل جاتے تھے. آج تو مطلب جب یہ لے لو تو بچے روتے ہیں، اس کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ آج آپ کے گھر میں اگر امی ابو زندہ ہے نا، اور اگر دادا دادی بھی زندہ ہیں تو اور کمال ہو جائے گا. آخر تو پوچھ لو کہ آپ نے بچے کیسے بڑے کیے، کہ آپ کے دادا دادی نے آپ کے امی ابو کو بڑا کیا، آپ کے امی ابو نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. اس وقت نہ ان کے پاس گیزٹ تھا، نہ موبائل، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نہ اس طرح کے کوئی ٹی وی کے مطلب کے معاملات تھے. تو وہ کیسے انگیج کر لیتے تھے بچوں کو. تو ان شارٹ یہ کہ ماں باپ کے جانے کے بعد آپ نے ماں باپ کے لیے بہت اچھے کلمات کہے، بالکل کہے ہوں گے، آپ نے بیان بھی کیا ہوگا، یا کہیں بیٹھ کر آپ نے سویم میں یا میت کے بعد آپ نے بہت سارے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں اب بھی آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، یا ماں یا والد میں سے کوئی ایک بھی اگر ہے، تو آج بولنے میں کیا ہے، آج ان کا شکریہ ادا کرنے میں کیا دقت ہے. آج ان کا احسان کے معاملے میں ان کو یہ کہہ دینا کہ آپ کی مہربانی، آپ کے ہم پر احسان ہے. ابو کا شکریہ ادا کرنے میں کیا، ابو آپ اتنی ماشاءاللہ ہمارے لیے کرتے ہیں، اتنا ہمارے لیے کیا، بیمار ہوتے تھے تو دوائی کھا کے جاتے تھے، عید پر آپ نے ہمارے لیے چیزیں بنائی، اپنے لیے چیزیں نہیں بنائی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ اتنا کرتے ہیں، خوشی غمی کے موقع پر ماں باپ اتنا کرتے ہیں، بچیوں کے لیے کرتے ہیں، بچوں کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بعض ذمہ داری بھی ہے، بعض اوقات کہیں شرعی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اس سے آگے بڑھ کر کر رہے ہوتے ہیں، احسان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. جی ہاں، استحساناً کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں، اس کو اگر اولاد اب بھی سے اگر ماں باپ سے اظہار کر دے، اسی طرح رشتہ داروں میں ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے، آس پاس پڑوس میں ہوتا ہے. کوئی پڑوس انتقال کر جاتا کہتا ہے یار بڑا اچھا آدمی تھا، کبھی منہ پر نہیں بولا جیتے جی یار آپ اچھے آدمی ہو. تو ہم لوگ عموماً دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کے لیے کامنٹس، پوزیٹیو کامنٹس پاس کرتے ہیں. اور اگر یہ سچ ہے تو جیتے جی بھی اگر ان کے ساتھ اگر آپ اپنے یہ مثبت تاثرات، پوزیٹیو کامنٹس اگر شیئر کر لیں، آئی تھنک کہ آپ کی اور ہمارے آپس کی محبتیں بڑھ جائیں گی، ہمارے آپس کی. لیکن کرنا سچ ہے اور شریعت کے مطابق ہے. ہاں کہیں خدا نہ خواستہ فتنہ آتا ہو، کوئی ایسی اور بدنیتی آتی ہو تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے مسائل الگ ہو جائیں گے معاملات. لیکن جہاں شرعاً مطلوب و محمود جس کو کہا جاتا ہے، پسندیدہ بھی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، تو ایسے موقع پر تھوڑا آگے بڑھیں. آگے بڑھ کے کہتے دونوں آنکھوں سے دیکھو، یہ ایک محاورہ ہے. یعنی کہ جب تعریف کرنی ہے، شاباشی دینی ہے تو پھر کھل کے دو یار، اس میں کیا بخل کرنا. جب مطلب کہ آپ نے تنقید کرنے میں اور اس کو مطلب کہ ڈانٹنے میں، جھاڑنے میں بخل نہیں کیا، جبکہ وہاں پر آپ کو بہت سوچنا چاہیے تھا، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں بخل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں، جبکہ جائز تعریف ہے، درست تعریف ہے اور شرعاً اس میں کوئی کمزوری خرابی نہیں ہے، تو کرنا چاہیے. تو گھر کے اندر بھی بیوی شوہر اور بیوی کے ساتھ، یعنی کہ وائف اینڈ ہسبینڈ کے بیچ میں، اسی طرح پیرنٹس اینڈ چلڈرنس کے جو بیچ میں ہے، ایک اچھا ماحول اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ ان کے جیتے جی کریں. یہ میری عرض ہے آپ سے، جیتے جی اپریشیٹ کریں اور سچ اور شرعاً
درست ہو وہ جو کچھ آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہماری آپس کے جو تعلقات جو بڑے مطلب کہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے چلے ہیں, انشاءاللہ یہ محبت میں بدل جائیں گے. آپ آپس میں ایک دوسرے کی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی وجہ پتہ ہے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے اور آپ بتائیں اس کی تعریف کرنے کی کیا فائدہ ہے یار, یہ تو آگے نکل جائے گا. تو یار آپ کسی کے مقدر کو تھوڑی چھین سکتے ہو. اچھی پرفارمنس دی ہے, اچھا کام کیا ہے, لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ کیوں حسد کر رہے ہو یار؟ آپ بھی بولو یار کیا یار مزہ آ گیا یار, واہ یار کیا بات ہے یار, کیا ہو جائے گا؟ جبکہ میں دوبارہ عرض کر دوں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, تعریف کے لحاظ سے اس طرح کے لحاظ سے بہت ساری احتیاطیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ مطلب کہ جس پوائنٹ آف ویو پر جو کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے وہ آپ اللہ کرے کہ سمجھ رہے ہوں کہ کس طرح اس میں مطلب بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ وہ جو ہے نا, یہ اگر یہ ماحول بن جائے کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹے بڑوں کا ادب, یہ اگر ماحول ہمارے کریٹ ہو جائے نا, یقین مانے ایسا مدینہ مکہ بغداد ہو جائے, مزے کو مزہ آ جائے. اور حدیث ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے.